میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مومن اپنے گناہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس کے اس پر گرنے کا ڈر ہو، اور فاسق و فاجر اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح دیکھتا ہے، جو اس کی ناک سے گزرتی ہے تو وہ اسے اڑا دیتا ہے۔ یاد رکھیے اس حدیث مبارک سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان گناہ کرے تو اس کو اپنا گناہ نظر آئے اور وہ اندر اندر روئے، اپنے دل کے اندر روتا ہو اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اور اسے احساس ہو کہ میں گناہ گار ہوں اور میں گناہ کرتا ہوں۔ ایسا شخص بھی بچ جائے گا۔ ایک وہ بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو سمجھتا ہی نہیں، لوگوں کے مال لوٹتا ہے، لوگوں کی عزت لوٹتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، رہزنیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا و بدکاری کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور جو بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایک وقت دیں گے، ایسا مقام آئے گا کہ اس پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہو جائے گا اور وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، یعنی اس کی نافرمانی اور گناہ کے باعث ڈرتے ہوئے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس کے آنسو اس کی رخساروں پر بہہ جائیں، ایسے شخص کو قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ڈر سے رونا شروع کریں، اللہ کا ڈر اور خوف، اور آنکھوں سے آنسو بہائیں جب آپ تنہائی کے اندر ہوں، تو پھر بہت کمال درجے کی آپ کو نعمتیں ملیں گی۔